السلام علیکم۔ اور جب شیطان نے کہا اللہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں ان کی سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ یہ سورہ اعراف میں 16 نمبر کی آیت ہے۔ شیطان بولا اللہ سے کہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا تو میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے سیدھے راستے پہ سے گمراہ کروں گا ان کو۔ سمجھا؟ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے خود سجدہ نہیں کیا، بولا کہ میں آگ سے بناؤ یہ مٹی سے، تو میرا مرتبہ رتبہ بہت اونچا ہے۔ گھمنڈ میں اکڑ میں تکبر کیا اس نے، خود انکار کیا اللہ کا حکم، اور اللہ تعالیٰ کو بول رہا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ سمجھا؟ شیطان کا یہ جھوٹا الزام ہے اللہ پہ۔ اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے تو اس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، اللہ کا حکم ماننا چاہیے تھا، لیکن وہ خود اپنی مرضی سے حکم کا انکار کیا، اور پھر الٹا کیا بول رہا ہے اللہ کو کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان کی بات ہے یہ جو قرآن میں اللہ نے بتایا کہ شیطان نے ایسا کہا۔ آج دیکھیے آپ عوام کے منہ پہ اور پورے قرآن میں ترجمہ جو کیا گیا ہے، سمجھا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے اللہ ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے۔ اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ گمراہ کرے، یہ سب بولا جا رہا ہے، سب شیطانی بات ہے۔ شیطان نے جو کہا نا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اسی طریقے سے سارے لوگ بول رہے ہیں اللہ گمراہ کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، سب غلط بات ہے، پورا شیطانی نقش قدم پہ چل رہے۔ ترجمہ جو کیا گیا ہے تو ترجمہ ہی غلط کر دیا گیا۔ اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے۔ اللہ کا یہ کیریکٹر ہی نہیں کہ گمراہ کرنا، سمجھے؟ اللہ کا کیریکٹر ہے ہدایت دینا، سمجھے؟ اللہ ہدایت دیتا ہے، گمراہ نہیں کرتا اللہ کسی کو۔ کہ جتنے لوگ بھی بول رہے ہیں سب شیطان کی نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ شیطان نے جو بولا اللہ کو وہ یہ لوگ بھی بول رہے ہیں شیطان کے نقش قدم پہ۔ سوچیے آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا بڑا بہتان ہے۔ کہاں تو بول رہے ہیں اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولتے ہیں نا، اس کا مطلب اللہ پاک، پھر اللہ پاک ہے اور پھر بولتے ہیں اللہ گمراہ بھی کرتا ہے۔ سوچیے آپ گمراہ کرنے والے شخص کو آپ اچھا بولیں گے؟ جو آپ کو بھٹکائے گمراہ کرے تو وہ اچھا ہوتا ہے؟ اس کو تو سارے لوگ بولتے ہیں غلط ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بول رہا ہے، سوچیے آپ کتنی بڑی گمراہی پھیلی ہے، ترجمہ ہی غلط کیا گیا۔ سوچیے آپ کتنا بہت بھاری بات ہے، ساری عبادتیں رد قیامت کے لیے۔ تو نے گمراہ کیا، عوام میں پھیلا رہے، بول رہے، پڑھ رہے، ترجمہ غلط کیا گیا ہے، سمجھا آپ؟ جتنا بھی ترجمہ ٹرانسلیشن غلط ہے۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، آپ لوگ کو میں پہلے بولا تھا رمضان میں دیکھنا، سعودی کعبے میں جو تراویح ہوتی ہے وہ لوگ نہیں ترجمہ ایسا کرتے۔ ترجمہ امام جب تراویح پڑھاتا ہے کعبے میں تو نیچے لکھ کے انگلش میں آتا ہے، تو میں نے دیکھا، آپ بھی دیکھو، اور ویڈیو تو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، ملتا ہے ویڈیو کعبے کی تراویح، شروع سے لگا کے دیکھو، پہلے دن کی تراویح، اس میں آئے گی، دیکھو آیت سورہ بقرہ کی، سمجھا؟ 26 نمبر کی آیت۔ اللہ مچھر کی مثال بیان کرتا ہے، مچھر کی مثال بیان کرتا ہے، یا اس سے چھوٹی چیز کی مثال، لیکن اللہ فرما رہے جو لوگ ایمان والے وہ اس مثال سے بولتے ہیں کہ اللہ برحق ہے، اللہ سچ ہے، جو ہمیں مثال سے سمجھا رہا ہے۔ اور جو انکار کرنے والے کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے، تو وہ انکار کرتے ہیں۔ انکار کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ مثال سے اللہ کی بات کو انکار کرتے ہیں۔ نہیں، یہ مثال اللہ مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے، انکار، تو یہ انکار کر کے اللہ کا حکم، جیسے ابلیس نے انکار کیا تھا،
تو ویسے ہی ہم اور آپ انسان جو بھی انکار کر رہا ہے اللہ کا حکم انکار کیا نا تو گمراہ ہو جاتا ہے. جیسے ابلیس اللہ کا حکم انکار کیا نا ویسے ہی. تو وہ آیت میں کیا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. یہ آیت سعودی کا جو کعبے کا ہے تراویح کا وہ ویڈیو آپ یوٹیوب پہ ہے دیکھو. اگر رمضان میں نہیں دیکھے تو اب بھی وہ ویڈیو رہتا ہے یوٹیوب پہ تراویح پہلے دن کی رمضان. دیکھو انگلش میں کیا آتا ہے. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. یہ لوگ لکھتے ہیں اس سے بہت لوگ گمراہ ہوتے. تو مثال سے ہے گمراہ ہوتے. تو یہ لوگ اور ایک بات بولتے کہ دیکھو یہ آیت میں لکھا ہے قرآن سے گمراہ ہوتے. ارے جاہل ایک نمبر کے بیوقوف عقل استعمال ہی نہیں کرتے نا. وہاں مثال بتا رہا ہے تو تم قرآن کو ڈھکیل رہے. بیہی کا مطلب مثال کہ تم قرآن ڈھکیل رہے. وہاں قرآن نہیں ہے. اس قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں. جو آپ لوگ یہ آیت پیش کر کے جو عوام کو بیوقوف بناتے. دیکھو آیت میں لکھا قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے. یہ آیت کہاں لکھا ہے؟ وہاں اس مثال سے جو انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. یہ بول رہا اللہ. سمجھا آپ. یضل بہ کثیرا بہت سے لوگ اس سے مثال کا انکار کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں. سمجھا آپ. تو انکار کر کے خود گمراہ ہو رہے ہیں. اللہ نہیں کر رہا گمراہ. سمجھا آپ. نہ قرآن یا مراد ہے یہاں مثال مراد ہے. اچھر کی مثال سے گمراہ ہوتے انکار کر کے. سمجھا آپ. بہت غور کرنے کی بات ہے. تو یہاں ترجمہ سب قرآن میں اللہ گمراہی کرتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین. تو ترجمہ غلط کیا گیا. سعودی کا دیکھو آپ وما یضل بہ الا الفاسقین. نہیں گمراہ ہوتے مگر نافرمان لوگ. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. نہیں گمراہ ہوتے مگر نافرمان. یہ صحیح ترجمہ ہے. اور سب لوگ ترجمہ کیا کیا نہیں گمراہ کرتا مگر نافرمان کو. تو نہیں گمراہ کرتا لکھتے ترجمے. تو اللہ گمراہ کرتا کیا؟ تو خود ہی نافرمان ہے. اللہ کی بات کا انکار کیا. یضل بہ الا الفاسقین وما یضل بہ الا الفاسقین. فاسقین کا مطلب ہوتا ہے نافرمان. اللہ کا حکم نہیں مانا نا نافرمانی کیا تو گمراہ ہوا. اللہ نہیں گمراہ کرتا. تو سعودی میں لکھا رہتا ہے لیو اسٹے. اللہ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا. اس نے گمراہی اختیار کی. اللہ کی بات کا انکار کیا نا. مچھر کی مثال. ارے اس مثال سے اللہ کو کیا مراد ہے یہ بول رہے انکار کرنے والے. سمجھے آپ. تو کافر وہاں ورڈ ہے تو سوچتے ہیں کافر. ارے ہم بھی تم بھی تو انکار کر رہے نا. اللہ کو بول رہے اللہ گمراہ کرتا ہے. ترجمہ یہ غلط کیا گیا ہے. سمجھے. جہاں جہاں بھی قرآن میں آیا اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اللہ گمراہ کرے سب غلط ترجمہ. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. لیو اسٹے. اس کو اتنے گمراہی اختیار کی تو اللہ اس کو اس کی گمراہی میں پڑے رہنے دیتا چھوڑ دیتا. ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا کام ہے ہدایت دینا. سمجھا. انہوں نے گمراہی اختیار کی. سورہ بقرہ آیت نمبر 16. سمجھا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی اختیار کی ہدایت کے بدلے. تو انہوں نے خود گمراہی اختیار کی ہدایت کے بدلے. تو انسان خود نافرمانی کرتا ہے انکار کرتا ہے خود گمراہی اختیار کرتا ہے. اللہ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. چاہے تو چھوٹ دیا نا. ایگزام ہے دنیا امتحان کا ہے. چھوٹ دیا کہ جو چاہے کرے. ایگزام لکھے پیپر نیک عمل کرے یا تو پھر نہیں کرے. پیپر نہیں لکھے یا نیک عمل نہیں کرے برے عمل. انسان کا امتحان ہو رہا ہے. سورہ ملک میں بولا نا اللہ نے دنیا امتحان کا ہے. کہ امتحان میں اللہ چھوڑ دیا تم کو جو چاہے کریں. نیک کریں گے تو جنت. برے کریں گے غلط اعمال برے اعمال تو جہنم. اللہ گمراہ نہیں کرتا بھائی. اللہ کا کیریکٹر نہیں ہے. کتنی بھاری بات آپ لوگ بول رہے. آپ کوئی بھی خبر ہی نہیں ہے. ترجمے میں غلط کیا تو آپ بھی پڑھ رہے. تو پورے ملت ترجمہ جس کا بھی دیکھا سب نے غلط کیا ہے. 200 ترجمہ دیکھ لیا میں نے سب غلط. سوائے وہ ایک ہی جگہ کعبہ سعودی میں وہاں بہترین صحیح ترجمہ. اللہ کے بارے میں غلط چیز وہاں بھائی. جیسے قرآن کی حفاظت ہو رہی ویسے کعبے کی بھی اللہ حفاظت کر رہا. سوچیے آپ. آج تک کفر شرک دیکھو نہیں ہے وہاں کوئی غلط کام. ترجمہ
آپ اٹھا کے پیسوں مولانا کا دیکھ لو، الگ الگ عالم کا، سب کا ترجمہ اللہ گمراہ کرے، اللہ گمراہ کرتا ہے، سب غلط ترجمہ، سوائے سعودی کے میں نے دیکھا کہ وہی ایک دم صحیح ترجمہ، اللہ اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، انگلش میں لکھا رہتا ہے لیو اسٹریٹ، چھوڑ دیتا ہے اس کو گمراہی میں، اس نے گمراہی اختیار کی تو اللہ چھوڑ دیتا، ہدایت نہیں دیتا اس کو، جا تم نے گمراہی اختیار کیا، بھگت پڑے رہے گمراہی، سمجھا؟ یہ ہے بات۔ فرعون گمراہ کرتا ہے، اللہ قرآن میں بول رہے ہیں فرعون نے قوم کو گمراہ کی، سورہ طٰہٰ 79 فرعون، بدماش لوگ گمراہ کرتے، شیطان گمراہ کرتا ہے، بولا نا گمراہ کروں گا، پھر بندے تو بدماش لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ گمراہ کرتے ہیں، آپ لوگ اللہ کو بھی گمراہ کرتا بول رہے ہیں، کیا عقل ہے آپ کی، کیا عقل ہے آپ کی؟ پھر بچائی کیا جائے؟ شیطان بھی گمراہ کر رہا ہے، فرعون بھی، نعوذ باللہ، اللہ بھی گمراہ کر رہا ہے، ارے سمجھو ایک ہی بات پہ جہنم سیدھا، صرف ایک ہی یہ بات پہ آپ لوگ کو جہنم، جو آپ منہ سے بک رہے ہو نا، لکھ رہے ہو نا اور بول بھی رہے ہو، ہاں اللہ گمراہ کرتا ہے، سمجھے آپ؟ سوچو آپ، بولے عربی میں ایسا لکھا ہے تو وہاں گمراہ کرتا لکھنا ہے، جیسے ہدایت دیتا ہے ویسے گمراہ بھی کرتا ہے، ارے ہدایت دینا اللہ کا صفت ہے، کیریکٹر ہے، اس کے 99 صفاتی نام میں دیکھ لو آپ، ہادی ہے، ہدایت دینے کا کیریکٹر، گمراہ کا ایک بھی نام ہے کہ 99 نام میں اللہ کا کیریکٹر ہی، اس میں تو چھان مارو، ہے کیا کہیں گمراہ اللہ کا صفاتی نام میں گمراہ کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں معلومات ہے، تحقیقات ہی نہیں ہے، سیدھا جہنم، نماز روزہ سارے نیک اعمال برباد، کیونکہ اللہ کی بات کا انکار کیا، اللہ کو آپ نے کیا بول دیا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ گمراہ کرے، آپ کو کوئی بتائے کہ بھائی اسٹیشن ادھر ہے اور ہائی اسٹیشن اصل میں ہے اس طرف، اور آپ کو بتائے کہ اس طرف ہے اسٹیشن، تو آپ کو گمراہ کیا نا، بھٹکایا نا، وہ اچھا آدمی ہے وہ جو آپ کو بھٹکا رہا، گمراہ کر رہا ہے، سوچیے آپ، بھٹکانا، گمراہ کرنا کوئی اچھا نہیں بولتا، کوئی بھی کوئی معاملے میں بھی گمراہ کرے، بھٹکائے، اس کو اچھا نہیں بولتا دنیا میں کوئی بھی، پھر اللہ کے اوپر ایسا بولتا، سوچیے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، آپ کو معلوم ہے سارے عمل برباد ہو جاتے، نماز روزہ حج تہجد نفل خیرات زکات سب برباد، اللہ کی ایک بات کا انکار، دیکھ لو آپ سورہ اعراف 147 147، بہت اہم بات ہے، ابھی تک اعمال، ان کے اعمال ہم نے حق کر لیے، برباد کر لیے، سوچیے آپ، کیوں اللہ کی آیت کا انکار؟ آیت میں اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا حکم ہے نا کہ اللہ پاک ہے اس باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں ترجمہ، معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، سوچیے آپ، یہ بھاری بات ہے، شیطان گمراہ کر رہا ہے، فرعون گمراہ کر رہا ہے، سامری نے گمراہ کیا، سب گمراہ، بدماش لوگ سب گمراہ کرتے ہیں، اللہ پاک ہے، سمجھے آپ؟ گمراہ کسی کو نہیں کرتا، سوچیے آپ، ترجمہ بھی غلط اور آپ کی سوچ منہ پہ، ارے بھائی میں بتا رہا ہوں نا، سعودی کی بھی مثال دے رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں عربی کا ماہر تھوڑی ہوں، پیدائشی عربی بھی نہیں، عربی کا ماہر بھی نہیں، کعبے کی امام، پیدائشی عربی، خاندانی عربی، نبی صاحبی کی نسل سے سب لوگ ہیں، پتا ہے آپ کو؟ سوچیے آپ، صرف وہی میں نے دیکھا کہ ایک دم صحیح ترجمہ کرتے لوگ، باقی آپ پورا اٹھا لو، کیا معلوم کس نے کیا ترجمہ، اس کا دیکھا دیکھ کے سارے لوگ وہی کر رہے ہیں، ارے بھائی ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہی میں چھوڑ دے، اس نے گمراہی اختیار کی تو اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا، جا، سمجھا؟ جو اللہ کی بات کو مانتا ہے، قرآن کی بات کو مانتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، سمجھا؟ شیطان بری بات کا اور فحشات کا حکم دیتا ہے، سورہ بقرہ 169 169 کھول کے دیکھو، شیطان بری بات کا حکم دیتا ہے اور فحشات کا، اور کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی تم ایسی بات کرو کہ اللہ فحشات اور بری بات کا حکم دیتا ہے، سب اس میں لکھا ہے، شیطان بری بات اور فحشات کا حکم دیتا ہے، اور لوگوں کو بولتا ہے تم نہیں بولو کہ اللہ بھی حکم دیتا ہے فحشات اور بری، تو گمراہ کرنا بری بات ہے نا، گمراہ کرنا کسی کو، سمجھا؟ تو شیطانی بات ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، تو لوگ شیطانی، جیسے شیطان بولا تو نے مجھے گمراہ کیا، شیطان اللہ پہ بولا نا، سورہ اعراف جو پہلے میں نے بتایا 16 نمبر میں،
تو شیطان بولا تو نے مجھے گمراہ کیا. تو آپ سب لوگ بھی بول رہے اللہ گمراہ کرتا ہے. سوچیے آپ پھنس چکے ہیں, شیطان جو بولا ہے اس کی آپ نقشے قدم پہ اس کی باتوں پہ چل رہے. کیا سوچیے آپ ترجمہ کتنے کی آئے گا ایسا الٹ پلٹ. سوچو آپ پورا ترجمہ جتنا بھی ہے پایا جا رہا, آپ کو ایشیا میں ادھر ادھر سب غلط, صرف وہاں کا میں ترجمہ صحیح ہو رہا قرآن کا. سوچیے آپ میں کیا بتا رہا ہوں. جیسے قرآن ہدایت ہے نا, اس کی حفاظت اللہ کر رہا. ہدایت ہے نا, قرآن ہدایت ہے. سورہ جاثیہ آیت نمبر 11 ہدایت, اس کی حفاظت بھی کر رہا اللہ بولے. سورہ ہجر آیت نمبر 9 اس کی حفاظت. تو ویسے کعبہ بھی ہدایت بولا ہے اس قرآن میں. سورہ عمران آیت نمبر 96 اس میں لکھا ہے 96 کعبہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وہاں اللہ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے. ہدایت بولا تو حفاظت بھی اللہ کو کرنا ہے نا. جیسے قرآن کو حفاظت بولا تو کر رہا ہے اللہ حفاظت ملاوٹ سے پاک, ویسی وہاں بھی حفاظت ہو رہی ہے کعبے کی. اسی لیے دیکھو ترجمہ ساروں لوگ نے غلط کیے سوائے کعبے کا ترجمہ. اتنی بھاری بات بتا رہا ہوں, کتنے لوگ نے ترجمہ کیا, آپ اٹھا کے دیکھ لو. اللہ گمراہ کرتا ہے. سورہ بقرہ ہے 26 کی جو وما یضل بہ الا الفاسقین, اور نہیں گمراہ کرتا مگر اللہ. غلط ترجمہ ہونا یہ چیز, نہیں گمراہ ہوتے مگر نافرمان. نافرمانی اللہ کا حکم نہیں مانے, اللہ کی بات نہیں مانے تو گمراہ ہو گئے. خود ہی انکار کیے خود ہی گمراہ ہو گیا. اللہ کی بات کا انکار کیے تو گمراہ ہونا ہی. اللہ تو ہدایت والی بات کر رہا ہے. سمجھے آپ, سوچیے آپ اتنی بڑی بھاری بات ہے. اور پھر وہ سورہ الاحزاب قیامت کے دن لوگ بولیں گے 67 68 67 68 نمبر آیت, وہ بھی آیت کھول کے دیکھو. قیامت کے دن حشر کے دن بولیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے بڑے اور سرداروں کا کہنا مانا, انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا تو ان کو دگنا عذاب دے. جو گمراہ کیا اس کو ڈبل عذاب دے بول رہے انسان جس کی باتوں پہ چلے. عالم مفتی محدث جس کی بات پہ چلے, جنہوں نے گمراہ کیا اس کو دگنا عذاب دے لکھا ہے. نعوذ باللہ اللہ گمراہ کیا تو اللہ کو بھی آ رہے ہیں اسی لپیٹے میں. اللہ گمراہ کرتا آپ لوگ بول رہے تو پھر جنہوں نے گمراہ کیا اس کو عذاب دے. سمجھے آپ, اللہ پہ ہی بات جاری کیا آپ نے گمراہ کیا. سورہ الاحزاب آیت 67 68 پھر وہ بھی آیت اٹھا کے دیکھ لو آپ قرآن میں. حامیم سجدہ, سورہ کا نام فصلت بھی ہے, کوئی حامیم سجدہ لکھتا ہے انڈیکس میں, کوئی فصلت 29 نمبر کی آیت, وہ بھی کھول کے دیکھ لو آپ. حشر کے دن لوگ بول رہے اے اللہ جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو دکھا دے تاکہ ہم پیروں سے کچل ڈالے. تو جو گمراہ کیا اس کو پیروں سے کچل ڈالے بول رہے وہاں حشر کے دن. تو گمراہ نعوذ باللہ اللہ کر رہا ہے کیا؟ اللہ کر رہا ہے. تو گمراہ کرنے والے کو پیروں سے کچل ڈالے تو کون گمراہ کر رہا ہے آپ کو؟ شیطان اور اس کے چیلے عالم مفتی جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں, جو گمراہ کر رہا ہے. سمجھے آپ, لوگ کس کی بات مانتے ہیں؟ بڑے سردار عالم مفتی محدث ان کی بات مانتے ہیں. تو انہوں نے گمراہ کیا تو ڈبل عذاب دے. اور یہاں پیروں دکھاؤ کدھر ہے حشر کے دن, مجمع میں بھرے لوگ حشر کے میدان میں دکھاؤ, جنہوں نے اللہ دکھاؤ ذرا کدھر ہے جو, تاکہ ہم پیروں سے کچل ڈالیں. سورہ حامیم سجدہ 29. یہ جو گمراہ کیا اس کے بارے میں بول رہا ہے کہ ان کو ایسا انجام ڈبل عذاب دو, ان کو لاؤ مار دیں پیروں سے کچل ڈالیں. تو اللہ کے بارے میں ایسی بات بول رہے ہیں آپ کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. اللہ بھی سوچو آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا قرآن پڑھتے, کیا غور و فکر کرتے قرآن میں. بس جو لکھ دیا کسی نے, خود گمراہ تھا ترجمان گمراہی کر دی. میں تو تم کو ہیڈ کوارٹر کی بات بتا رہا ہوں نا. ترجمہ دیکھو کعبے کا یوٹیوب پہ, پہلی تراویح سورہ بقرہ آیت 26 جب آئے گی نیچے کیا لکھا رہتا ہے دیکھو آپ. سمجھا, وہ لوگ نہیں لکھتے. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سمجھا آپ لوگ سوچو کیا کیا آپ بات بول رہے ہیں اللہ کے بارے میں. سمجھے, نماز روزہ حج کر رہے ہیں, زکات پتہ ہی نہیں ہے, منہ سے کفر بک رہے ہیں. اللہ کے بارے میں کیا بول رہے ہیں. سوچو آپ نبی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں آپ کیسا کیسا ذہن بنا کے بیٹھے. سمجھا, سوچیے آپ, یہ سب باتیں ایسی معمولی بات نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں, خبر ہی نہیں ہے. سورہ نمل میں ہے نا, تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے, تم نے علم کی تحقیقات نہیں کی, علم کا احاطہ نہیں کیا,
اس وجہ سے تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ. بھائی جائے علم جانکاری لو نا بھائی قرآن سے غور و فکر کر کے. کم سے کم کعبے کو تو دیکھ لو. کعبہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے. سورہ عمران آیت 96. آپ کے سارے الٹ پلٹ عقیدے جو آپ رکھے قرآن سے چیک کر لو یا کعبے کو دیکھ لو پریکٹیکل. سمجھا؟ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا تو قرآن پہ عمل کون کرتے تھے؟ نبی صحابی. قرآن میں آرڈر ہے تو اس پہ کیسا عمل کرنا نبی صحابی پریکٹیکلی کر کے دکھاتے تھے. تو آج بھی ایسے ہی ہے. آپ کے پاس قرآن ہے, کوئی کچھ بول رہا, کوئی کچھ عمل کر رہا, کوئی کچھ کر رہا ہے, قرآن کے لفظوں سے کھیل رہا ہے یا قرآن کا غلط مفہوم نکال کے گمراہ کر رہے ہیں. آیت کچھ بول رہی ہے اور مفہوم کچھ بتا رہے, تفسیر کچھ اور کر رہے. تو آپ کو اللہ نے ہدایت کی کتاب بھی رکھی تو آپ کو بولا وہاں دیکھو کعبہ بھی ہدایت ہے, وہاں پہ دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے قرآن کے مطابق وہاں ہو رہا ہے. پریکٹیکلی رکھا ہے. یہ پڑھو, نہیں سمجھ میں آیا تو اوریجنل چیز دیکھو, کعبے کو فالو کرو. ہدی للعالمین لکھا ہے سورہ عمران آیت 96. ہدایت ہوگی تو وہ پریکٹیکل وہاں دیکھو. قرآن یہاں پڑھو اور دیکھو وہاں کیا قرآن کے مطابق کیسا ہو رہا ہے. یہاں تو آپ کو آیتوں سے کھیل کے غلط آیتوں کا معنی حدیث ملا کے لپیٹ کے گڑبڑ کر رہے نا سارے فرقے عالم مفتی مدرسہ. تو آپ ہے نا کعبے کو فالو کرو نا. کعبے میں اندر جو ہو رہا ہے, کعبے کے باہر نہیں, کعبے میں سب پرفیکٹ اکارڈنگ ٹو قرآن ہو رہا ہے. سمجھا؟ سوچیے آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. اللہ گمراہ کرتا ہے, قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے. تو استغفر اللہ, قرآن سے گمراہ ہوتے. بولو بولو ہدایت کی کتابیں لکھا ہے. اللہ تم بتا دو آپ پورے قرآن میں قرآن سے گمراہ ہوتے. وہ مچھر کی مثال کو قرآن سے ڈھکیل دی. ارے مچھر کی مثال بھی اس سے یعنی مچھر کی مثال سے انکار کر کے گمراہ ہوتے, اور جو انکار نہیں کرتا وہ مثال کو وہ ہدایت پاتا ہے, ہدایت پہ رہتا ہے قائم. سوچیے آپ عوام کو کچھ بھی بول رہے ہیں, عوام پہ تقریریں کر رہے ہیں, قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں, تقریر ہو رہی ہے. بولو, اور اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے گمراہ کرے. سب غلط بات ہے سب. سوچیے آپ ختم ہے معاملہ. اگر غور و فکر نہیں کیے قرآن میں اور کعبے کی جھانکے نہیں پریکٹیکلی ہو رہا وہاں, اللہ بولا ہے کہ وہ ہدایت ہے تو وہاں ہر چیز دیکھو نا پرفیکٹ قرآن کا صحیح عمل وہاں دیکھ لو. آپ اس زمانے میں نبی صحابی کو دیکھ لیتے تو قرآن دیکھے نبی صحابی, اور آج قرآن دیکھو اور کعبے کو دیکھو. پریکٹیکل چاہیے نا نمونہ, کوئی تمہارے لیے نمونہ ہے. سب پرفیکٹ کام الحمدللہ ہو رہا, وہاں حفاظت ہو رہی. سوچیے آپ غور و فکر کریے, دم بچیے سب گناہ کی باتوں سے. میں تو آپ کو بتا دیا, آپ پہ تو حجت قائم ہو گئی, بتا دیا, راہ بھی بتا دیا, قرآن کی صحیح بات بھی بتا دیا. اب آپ کا کام ہے ماننا نہیں ماننا, تحقیقات کرنا. اگر تحقیقات نہیں کریں گے بس فرقہ بولا ہمارا فرقہ ہمارے عالم گئے. بھائی قرآن دیکھو اور کعبے کو پریکٹیکلی اندر دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے. سب قرآن کے آیت کے مطابق کام ہو رہا ہے. سمجھے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.